تو اس پہ آؤں گا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، پیاسے آتے ہیں، توجہ یہی پہ بات پوری کرتا ہوں، پھر کسی موقع پر اللہ اکبر، پیاسے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے کلیم ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلائیے۔ حضرت موسیٰ ڈنڈا لیتے ہیں، عصا پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر، رستہ نہیں ملتا قوم کو، دریا پہ عصا مارتے ہیں، دریا پھٹ جاتا ہے، اس سے رستہ نکل جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، بالکل برحق ہے، بڑی شان کی بات ہے، لیکن اس کو اب اپنے نبی میں دیکھو۔ حضرت موسیٰ کو پانی دینا ہے تو عصا بھی اور پتھر بھی اور پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور اپنے نبی کی شان یہ پیاسے آتے ہیں، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، نہ ڈنڈا نہ پتھر، نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی یہ جاری واہ واہ، موسیٰ کا عصا دریا پہ ٹچ ہوتا ہے تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتے۔ کیسا معجزہ! ان کے کمبل اوڑھنے پہ بھی قرآن آتا ہے، یا ایھا المدثر، اور کمبل کس انداز سے؟ چہرے پہ کمبل پڑے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اس کا ترجمہ عاشق لوگ کرتے ہیں، مزمل کا ترجمہ کرتے ہیں او جھرمٹ مارنے والے، جھرمٹ مارنے والے۔ اور جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں؟ جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں؟ جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر لائٹ پر پردہ ڈال دیں تو روشنی چھن چھن کے نکلے گی، اس کو کہتے ہیں یار یہ تو جھرمٹ مار رہا ہے۔ نبی کی چادر جب انداز دل ربانہ سے نبی کے چہرے پر آتی ہے تو رخ بددعا سے روشنی چھن چھن کے نکلتی ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے کمبل اوڑھا، یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑھنے والے، حتیٰ کہ غصے میں آ کر کنکر اٹھائی تو کنکر اٹھا کر مارا، تو قرآن اس پر بھی ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ ارے کسی کے غصے کی تعریف نہیں کی جاتی، تنہا ذات محمد کا غصہ ہے، اللہ نے ان کی بھی تعریف بیان کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہاتھ تیرے تھے، کنکر پھینکنا تیرے خدا کا تھا۔ توجہ فرمائیں، جیسے جمادات نباتات محنت کر کے نہیں بن سکتے، نباتات حیوان محنت کر کے نہیں بن سکتے، حیوان محنت کر کے جیسے انسان نہیں بن سکتا، انسان محنت کر کے ویسے اپنی محنت سے خالص خدا کی توفیق کے بغیر مومن نہیں بن سکتا، جیسے مومن ہر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، ہر ولی محنت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا، صحابی محنت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا، ویسے نبی محنت کی وجہ سے سید الانبیاء کی طرح نہیں بن سکتا۔ ماتا ایک مقام پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کب تک بلند کیا؟ تو ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر گھڑی آپ کو عروج مل رہا ہے، ہر گھڑی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجوں بلند کیا۔ اللہ نے ایک کی حد نہیں باندھی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ بلند کرنے والا خدا جانتا ہے۔ سبحان۔ کب سے نبی پہ درود؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو بھی مناج العربیہ بھی جنہوں نے پڑھا ان کو اس کا پتہ ہوگا، انا بے شک اللہ و ملائکہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ یہ یصلون کی جو یا ہے، یہ یا مضارع کا فائدہ دے رہی ہے، یہ صیغہ مضارع کا ہے، اور مضارع اس کو کہتے ہیں کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام ابھی ختم، مضارع کا صیغہ اسی کو کہتے ہیں عربی گرامر میں یا اردو گرامر میں، مضارع اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ابھی کام کا ختم ہوا، اس کا علم نہیں بلکہ کام ابھی جاری ہے۔ اور کب
میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی خوشی میں اور اس پر مسرت موقع پر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کونین کے بادشاہ بادشاہ عالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1500 سالہ جشن کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنا خوش نصیب بنایا، مسلمانوں کیسے ہم مقدر کے اللہ اکبر دھنی ہیں۔ میں اپنے آپ کو کبھی مقدر کا سکندر نہیں کہتا اور نہ کبھی اپنی قوم کو مقدر کا سکندر کہتا ہوں۔ سکندر کیا چیز ہے اور سکندر کی اوقات کیا ہے؟ ہم غلامان مصطفیٰ کے سامنے ہم ناز کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ سکندر نے تقریباً 16 سال محنت کی۔ کتنے سال محنت کی؟ 16 سال محنت کی۔ 16 سال محنت کے بعد اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے کے بعد جب وہ چلا ہے جنازے میں تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ خالی ہاتھ جنازے میں گیا۔ یہ سکندر ہے، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی لے کر جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ یہ سکندر جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اس کی اوقات کیا ہے غلامان مصطفیٰ کے سامنے؟ کیونکہ سکندر کو کیا ملا؟ آدھی دنیا ملی، اور آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد وہ ہاتھ جنازے میں خالی لے کر کے گیا۔ یہ سکندر کا مقدر ہے، اور ہمارا مقدر سکندر دیکھے تو رشک کرے۔ اسے آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے، اور ہمیں اللہ کا محبوب ملا ہے، ہمیں کونین کا والی ملا ہے، ہمیں کونین کا بادشاہ ملا ہے، عالمین کا بادشاہ ملا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ فرمائیں، عالمین کا بادشاہ اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے بھی کوئی نہ تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے بعد بھی کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ذرے ذرے میں عالم ہے۔ جو بادشاہ ہوگا وہ عالم کی خبر رکھے گا۔ ذرے کی خبر کس کو ہے؟ قطرے کی خبر کس کو ہے؟ لیکن سکندر کی جہاں تک بات ہے، سکندر کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی، ہمیں آمنہ کا لال ملا، اور وہ ہاتھ جنازے میں خالی لے گیا۔ لیکن ہمارے جنازے میں ہمارے ہاتھ انشاءاللہ خالی نہیں ہوں گے، ہم ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اس سے بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ جب دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں لے کر کے جائیں گے تو قبر کے اندر جو فرشتے آتے جن کو نکیرین کہا جاتا ہے وہ بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی تعظیم نکیرین کرتے ہیں اسے غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے کشتہ عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، یہ شان ہے حضور کے وفاداروں کی۔ تو آپ کو میں نے گفتگو تقریر شروع نہیں کی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے عنوان پر آنا ہے، لیکن تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن کو اس طرف لے جاؤں۔ کس کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہو؟ کس کی ولادت کا جشن منا رہے ہو؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تمہارے مقدر میں کون آیا ہے؟ تمہارے نصیب میں کون آیا ہے؟
ہے ارے اگر حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی نصیب والے ہوتے, حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی نصیب والے ہوتے, مگر ملا بھی تو کون ملا؟ اللہ کا محبوب ملا, آخری نبی ملا, مصطفیٰ جان رحمت. ابھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اور نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے, ابھی آپ سنیں گے, کیونکہ میں نے آیت وہی پڑھی ہے کہ نبیوں میں بھی ہمارا نبی بے مثال ہے, نبیوں میں بھی ہمارا نبی بے مثال ہے, رسولوں میں بھی ہمارا رسول بے مثال ہے, آقاؤں میں بھی ہمارا آقا بے مثال ہے, مولاؤں میں بھی ہمارا مولا بے مثال ہے. وہ سرور سروراں ہے, وہ رہبر گمراہاں ہے, وہ کونین کا مالک ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا اللہ کا کوئی محبوب نہ ان سے پہلے آیا ہے نہ ان کے بعد آ سکتا ہے. کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھتے, گاؤں کے چودھری جیسے کا کلمہ نہیں پڑھتے, بڑے بھیا جیسے کا کلمہ نہیں پڑھتے. ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی شان کیا ہے. اب ذرا سنو, اللہ کی کائنات میں مختلف عالم ہے, عالم جمادات ہے. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں, جو میری طرح پڑھے لکھے نہیں ہیں میں ان کے لیے آسان کرتا ہوں. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ سید. دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہمارے سید سہیل باپو ماشاءاللہ کتنی اچھی نظامت کر رہے تھے ماشاءاللہ. گفتگو کرتے کرتے جو ہے وہ ہاشمی تیور بھی دکھا رہے تھے, علوی تیور بھی دکھا رہے تھے. ہمارے جنید برکاتی بھی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت انہوں نے نعتیں سنائی, لیکن 2-3 شعر پڑھ کے وہ شارٹ کٹ میں بیٹھ گئے. بہرحال یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کو بٹھاتا, اس لیے کہ یہاں تو سننے والے تھے, اس لیے کہ آئے ہیں سننے کے لیے. بہرحال عالم جمادات کس کو کہتے ہیں؟ اور بھی ہمارے بزرگ علماء اللہ والے اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے. جمادات اس کو کہتے ہیں جسے آپ پتھر کنکر کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمادات کہتے ہیں. تو جتنی خوبیاں جمادات میں ہیں اس سے بڑی مخلوق نباتات کو کہتے ہیں. نباتات کس کو کہتے ہیں؟ درختوں کو, پودوں کو. تو جمادات کی ساری خوبیاں, اب ذرا توجہ کرنا کلمہ کس کا پڑھتے ہو میں یہ بتانے لگا ہوں. جمادات کی ساری خوبیاں اللہ نے نباتات میں پیدا کی ہے, اور نباتات کی خوبیاں جمادات میں نہیں ہے. جمادات, اب نباتات سمجھ میں آئے آپ کو, ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون سا مشکل سا انہوں نے پہاڑا پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ میں کوئی پہاڑا نہیں پڑھ رہا ہوں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جمادات اور نباتات, یہ پتھر کنکر کو جمادات کہتے ہیں, یعنی جو اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں, یہ چل نہیں سکتے, یہ نمو نہیں پا سکتے, یہ بڑھتے نہیں ہیں, گھٹتے مگر بڑھتے نہیں ہیں, انہی کو جمادات کہتے ہیں. وہ جامد و ساکت پڑے ہوئے ہیں, کوئی اٹھائے گا تو اٹھیں گے, کوئی بٹھائے گا تو بیٹھیں گے. بہرحال تو اللہ نے ساری جمادات کی خوبیاں نباتات میں یعنی درختوں میں پیدا کی ہے, پودوں میں پیدا کی ہے, مگر پودوں کی خوبیاں پتھروں میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نباتات بڑی مخلوق ہے. اسی طرح نباتات سے بڑی مخلوق کون ہے؟ نباتات سے بڑی مخلوق ہے اللہ اکبر حضرات حیوان. تھوڑا میں سماعتوں پر بار پڑے تو حضرات حیوان حضرت سن کر ناراض نہ ہوئیے, کیونکہ میرا مسلک صوفیہ کا مسلک ہے, ہم سب کو عزت سے پکارتے ہیں. تو حضرات حیوان یعنی حیوان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گائے بھینس کتا بلی یہ جو ہے نا 4 پیر کے, اس کو حیوان کہتے ہیں. تو نباتات کی ساری خوبیاں اللہ نے حیوانات میں رکھی. پھر حیوان سے بڑی مخلوق ہے حضرت انسان. حیوانوں کی ساری خوبیاں اللہ نے انسان میں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ حیوانوں سے بڑی کائنات انسانوں کی ہے. اللہ اکبر. پھر اب انسانوں کے اندر یہ انسانوں کی کائنات ہے. اب سارے انسانوں کی اچھی خوبیاں اللہ نے مومنوں میں رکھی. مومنوں کی ساری اچھی خوبیاں اللہ نے ولیوں میں رکھی. ولیوں کی ساری اچھی خوبیاں اللہ نے صحابہ میں رکھی, اور صحابہ کی ساری اچھی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے افضل و اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انبیاء کی مخلوق ہے, وہ اللہ نے نبیوں میں رکھی. یعنی اللہ اکبر, صحابہ کا تقویٰ معراج پر دیکھنا اس سے بڑھ کر تو وہ انبیاء میں نظر آئے گا. ان کا زہد دیکھنا ہے اس سے بڑھ کر وہ انبیاء میں نظر آئے گا. ان کی پرہیزگاری دیکھنا ہے اس سے بڑھ کر وہ انبیاء میں نظر آئے گا. ان کا حسن دیکھنا ہے اس سے بڑھ کر وہ انبیاء میں نظر آئے گا. اور انبیاء کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے اللہ جانے, لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے, لاکھ سے زیادہ ہیں. بعض نے 2 لاکھ سے بھی زیادہ بیان کیے. جتنے
جتنے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. سن لیجئے اللہ اکبر. تو ساری خوبیاں کس میں رکھی؟ حضرات انبیاء کرام میں رکھی. اور جب انبیاء کی خوبیاں سمٹتی ہے, توجہ فرمائیں اللہ اکبر, جب انبیاء کی خوبیاں سمٹتی ہے تو ایک ذات بن جاتی ہے. اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, جیسے جمادات نباتات محنت کر کے نہیں بن سکتے, نباتات حیوان محنت کر کے نہیں بن سکتے, حیوان محنت کر کے جیسے انسان نہیں بن سکتا, انسان محنت کر کے ویسے اپنی محنت سے خالص خدا کی توفیق کے بغیر مومن نہیں بن سکتا, جیسے مومن ہر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, ہر ولی محنت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا, صحابی محنت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا, ویسے نبی محنت کی وجہ سے سید الانبیاء کی طرح نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. نبی بھی جس کی طرح نہ بن سکے, نبی بھی جس کی طرح نہ بن سکے, اس سید الانبیاء کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. میرے امام ان کی شان میں اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ابھی میں عرصی کرے اور گرد نواز سے آنے والوں کو یہ نہیں کہوں گا جنید کی طرح کہ سبحان اللہ بولو. میں تو فقیر آدمی ہوں نا غوث پاک کے در کا. ہم تو عشق کا تماشا دیکھتے ہیں کہ یہاں عاشق بیٹھے ہیں یا زبردستی آئے ہوئے ہیں, حضور کے بلائے ہوئے ہیں, حضور کے اشارے پر آئے ہوئے یا اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں. میرے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے اور سنی چپ رہے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ بریلی کے قلندر کی بات پر تو اہل دل پتھروں کو بھی کہتے ہوئے سن لیا کرتے ہوں گے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اب دیکھیے میں نے جو فلسفہ بیان کیا, کتنی محنت سے میں نے 10 منٹ میں جو فلسفہ پڑھا ہے, بریلی کا قلندر اس کو ایک مصرع میں بیان کرتا ہے, پھر آتا ہوں سہیل بابو کے انداز میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. وہ فلسفہ یہ ہے, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ولی دلارا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. پتی پتی پھول پھول. یہ اپنے نبی کی شان ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی, اپنے نبی کی شان ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں, قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ رسول ہیں. رسول ہیں یہ کون؟ فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. یعنی اگر اپنے الفاظ میں کہو تو یہ نبی ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ایک سے, ہاں ایک سے. آپ کی توجہ شاید اس طرف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم حضور کی توجہ کے طالب ہیں. سبحان اللہ. جب ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں وہ جو ملتا ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ملتا, ذکر مصطفیٰ میں جو ملتا ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ملتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اس لیے کہ حضور کے ذکر سے بڑا ذکر اور کیا ہوا. اتنا کہہ لوں, ذکر مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. یعنی جب ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے تو اس وقت خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں 1500 سالہ جشن کا میلاد کا جشن منا رہے ہو, کلمہ کس کا پڑھتے ہو سنو. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں اللہ نے جن میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اب آگے وضاحت آ رہی ہے. منہم من کلم اللہ, منہم من کلم اللہ, ان میں بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. نام نہیں لیا,
قرآن کا یہی اعجاز ہے، قرآن بات کرتا ہے اسی لہجے میں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کلام کس سے کیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کلیم کون تھا، کن سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بولو کس سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ، بولو کس سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان ہے، یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان بیان کر دو تو ہم کیا کہیں گے؟ منہم من کلم اللہ۔ حضرت موسیٰ کی شان یہیں تک ہے، یہ اینڈ ہے ان کی شان کا، یعنی حد ہے، یہ ان کی شان کا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ منہم من کلم اللہ، کہ انہوں نے کیا کیا اللہ سے؟ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ ایسے کسی سے بات، اللہ کسی سے بات، بولو بھئی اللہ کسی سے بات۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں کہ وہ عام بشر سے بات کرے، اس کی شان نہیں۔ یہی تو بات ہے نا، وہ بات کس سے کرتا ہے؟ اپنے رسولوں سے کرتا ہے، اپنے نبیوں سے کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ عام بشر سے بات نہیں کرتا۔ پھر بھی مولوی کہتا ہے نبی ہماری طرح، اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، اور تو پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے کس کس کے۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، جن سے بات کرتا ہوں وہ صرف رسول لوگ ہیں، جن سے بات کرتا ہوں وہ نبی لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اینڈ ہے حضرت موسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی شان کا اینڈ آ گیا کہ اللہ نے ان سے کیا کیا؟ بہت بڑی شان ہے کلام کرنا، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ لیکن اگر اب ان کی کوئی شان بڑھائے، یہ کہے کہ نہیں صرف کلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی، تو بولو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ تو کیا کر رہا ہے؟ مبالغہ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے حد باندھی ہے اس سے تو آگے جا رہا ہے۔ منہم من کلم اللہ پر جب قرآن خاموش ہے تو اس کے آگے اب تو بول نہیں سکتا، بولو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب آگے شان مصطفیٰ آ رہی ہے۔ منہم من کلم اللہ، شان موسیٰ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا اور اپنے نبی کے بارے میں کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا، ایک درجہ نہیں، دو درجہ نہیں، 50 درجہ نہیں، لاکھ درجہ نہیں، بلکہ کتنا درجوں بلند کیا۔ اور کتنا بلند کیا تو آگے فرماتا ہے ایک مقام پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کب تک بلند کیا؟ تو ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر گھڑی آپ کو عروج مل رہا ہے، ہر گھڑی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجوں بلند کیا۔ اللہ نے ایک کی حد نہیں باندھی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ بلند کرنے والا خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہر نبی کی شان سمٹ کر ہمارے نبی میں آ گئی۔ توجہ اس پر، بس اسی پہ میں بات پوری کروں گا۔ میرا 1 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اب آدھے گھنٹے میں بات رکھتا ہوں اور بات کر کے مجھے چلا جانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے آگے۔ توجہ فرمائیں، غور کیجئے۔ حالانکہ یہ گفتگو آدھے گھنٹے میں نہیں سمٹے گی، مگر میں کوشش کروں گا سارے نبیوں کی شانیں ایک ہستی میں سمٹ آئی، لیکن وہ من و عن شان نہیں سمٹی، بلکہ وہ شان اور اعلیٰ کر کے اللہ نے رکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ اور آسان کرتا ہوں نا، جو مجمع میں کچھ میری طرح بھی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے لیے میں آسان کرتا ہوں۔ آسان، آدم کی شان حضور میں رکھی، لیکن من و عن اٹھا کر کے نہیں رکھی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ حضرت آدم بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی کہ اقبال جیسے کو کہنا پڑا بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ جس کے سامنے فرشتے چپ ہو جاتے ہیں اسے آدم کہتے ہیں۔
جس کے علم کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اسے آدم کہتے ہیں. جس کے علم کو دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اسے آدم کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت آدم، توجہ، حضرت آدم کی شان اللہ نے سب اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت میں من ون نہیں رکھی بلکہ اس کو بڑھایا. جو شان آدم تھی اس کو اور بڑھا کے رکھا. سمجھانے کے لیے تھوڑا سمجھنا کیسے. ایک شان، ویسے تو آدم علیہ السلام کی ساری شانیں پڑھی جائیں تو راتیں ختم ہو جائیں، پھر اس کو مصطفیٰ جان رحمت میں چیک کیا جائے بطور معراج، پھر وہ راتیں ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو، بات نہ ہو. ایک بات آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ آدم کو بنایا، آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد حضرت آدم کے سامنے ساری چیزوں کو رکھا. اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علماء جانتے ہیں كُلَّهَا. اللہ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری ایک کلہا میں قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہوگی سب چیزوں کا علم کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو. پھر بڑا لمبا قصہ ہے، وہ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا. فرشتوں سے پوچھا اس کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر اللہ نے آدم سے پوچھا، آدم نے نام بھی بتائے اور نام بتانے کے ساتھ اس کے کام بھی بتائے. یہ شان آدم ہے. تو اللہ نے فرمایا اسجد لی آدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے کس کو سجدے میں کس کو سجدہ کروایا؟ مل کے اگر بات سمجھ میں آئی تو بولیے کس کو سجدہ کرایا؟ بولو بھئی کس کو سجدہ کرایا؟ فرشتوں کو. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ایک آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ شان آدم علیہ السلام ہے. اب توجہ کرنا بھائیوں، کس کا کلمہ تم اور ہم پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی شان کیا ہے. فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا. یہی ہے نا، پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا. کتنا لمبا سجدہ ہوا ٹائم ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر کو اٹھا لیا. یعنی سجدہ جو تھا آدم علیہ السلام کو وہ ایک محدود مدت کے لیے تھا، لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا. مگر پھر دوسری بات سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر سجدہ فرشتوں نے کیا. اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے آگے سجدے میں جائے. جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جو ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہے نا خدا کی شان. بلکہ جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی شان بہت بڑی ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا، بس تیری پہچان یہی ہے. اسجد لی آدم کہا، یہاں سے گئے امر ہے آدم کو سجدہ کرو. لیکن اللہ نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے. سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے. پہلے نہیں تھے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، اپنے کام کو لگ گئے. لیکن یہ سجدہ آدم کو ہوا، یہ شان آدم ہے. اور اپنے نبی کی شان کیا؟ فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا، بلکہ فرشتوں سے اپنے محبوب پر درود پڑھوایا. اپنے حبیب پر وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے. فرق کیا ہے؟ وہاں سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، یہاں فرشتے اپنی شان کے مطابق درود پڑھتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے. توجہ، یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. لیکن آدم کو سجدہ کتنی دیر تک تھا؟ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے. نبی کو درود کب سے ہے؟ واہ سبحان اللہ. نبی پر درود کب سے ہے؟ اس لیے کہ اب قرآن میں ابھی کوئی کتاب نہیں، مولانا کی کتاب نہیں، کسی محدث کی، اللہ کی کتاب سے بات کریں. کب سے نبی پہ درود؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ
युसल्लून अला नबी, जो भी मिनाजुल अरबिया भी जिन्होंने पढ़ा उनको इसका पता होगा। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह व मलाइका, उसके फरिश्ते क्या करते हैं, युसल्लून अला नबी। ये युसल्लून की जो या है, ये या मुजारे का फायदा दे रही है, ये सेगा मुजारे का है। और मुजारे उसको कहते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी खत्म, मुजारे का सेगा उसी को कहते हैं। अरबी ग्रामर में या उर्दू ग्रामर में मुजारे उसी को कहते हैं कि जिसमें अभी काम का खत्म हुआ, इसका इल्म नहीं बल्कि काम अभी जारी है। और कब जारी रहेगा इसका इल्म किसी को युसल्लून, या हमको इशारा दे रही है कि ये सल्लून जो है यानी दुरूद भेजने का जो सिलसिला है ये मुजारे में है। अल्लाह अकबर। और मुजारे मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है। किस पे दुरूद भेजते, अब तवज्जो, किस पे दुरूद भेजते, इसलिए कि मुजारे ने बता दिया कि अभी दुरूद भेजने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी है। लेकिन शुरू कब से हुआ ये कौन बताए भाई, खत्म नहीं हुआ ये तो बता दिया मुजारे ने, मगर शुरू कब से हुआ, शुरू कब से हुआ ये भी तो कोई बताए। खत्म नहीं हुआ ये बता दिया मुजारे ने, मगर शुरू कब से हुआ ये कौन बता रहा है, तो कुरान ही बता रहा है। युसल्लून अलन नबी, किस पे दुरूद भेजते, किस पर, नबी पर। किस पर भेजते, नबी पर। अल्लाह ये भी तो कह सकता है कि मोहम्मद पर दुरूद भेजते, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह अगर ये कहता कि मोहम्मद पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं तो 1857 के बाद का मुल्ला कहता मोहम्मद तो नाम 12 रबीउल अव्वल को उनके दादा ने रखा, तो दुरूद भेजने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, जब से उनके दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा। बोलो भाई है कि नहीं, तो दुरूद का सिलसिला कब से शुरू हुआ, अगर मोहम्मद अल्लाह कहता तो कब से, बोले जब से पैदा हुए। तो आज बैठ करके आसानी से कह देते मौलवी साहब 1500 साल से दुरूद का सिलसिला जारी है, ऐसे ही ना, ऐसे ही कहते। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह फिर अल्लाह है ना, वो किसी मुल्ला को हैसियत ही नहीं देता ना, फिर वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक बात करता है। क्या मोहम्मद नहीं कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा, युसल्लून अला रसूल नहीं, वरना इसमें भी मुनाजरा होता कि वो रसूल कब से का, जब पहली वही नाजिल हुई तब से वो रसूल है। तो क्या बोलता, 40 साल के जब नबी हुए तब से दुरूद का सिलसिला जारी है, यानी और कम कर दिया। लेकिन अल्लाह ने रसूल नहीं कहा। फिर अगर अल्लाह कहता युसल्लून अलल अब्द, अपने बंदे पे दुरूद भेजता है, तो बोले अब्दियत का ऐलान तो कुरान ने सब शबे मेराज में किया ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो मोहम्मद भी नहीं कहा, रसूल भी नहीं कहा, अब्द भी नहीं कहा, क्या कहा, अलन नबी। क्या कहा, किस पर भेजता है, नबी पर। हालांकि जो नबी है वही रसूल भी है, जो रसूल है वो मोहम्मद भी है, जो मोहम्मद है वो अब्दे खास भी है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ, अल्लाह की शान है, उसके कलाम का यही मौजज़ा है कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जब नबी के कलाम की शान ये है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह किस पर दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते और अल्लाह किस पर दुरूद भेज रहे हैं, युसल्लून अलन नबी, नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। तो रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, अल्लाह सहाबा के मर्तबों को बुलंद करे, अल्लाह सहाबा के दर्जात को बुलंद करे। सहाबा ने मसला पूछकर क़यामत तक के सारे मसाइल को हल कर दिया। सहाबा पे बक बक करने वालों, अगर सहाबा ना होते तो ये दीन साफ सुथरा हम तक पहुंच ही नहीं सकता था।
تھا. یہ صحابہ کا احسان ہے کہ دین ہم تک پہنچا. اور ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں, آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں, صحابہ کو مشکوک کرنے کی سازش پہلے دن سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جلنے والے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین اگر ڈیمیج کرنا ہے تو صحابہ کو مشکوک کر دو, کیونکہ دین تو صحابہ سے پہنچا ہے. دین تو صحابہ, اگر صحابہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے تو پورا دین ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. صحابی جب مشکوک ہو جائے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحابہ کی حرمت پہ پیرا دینا, صحابہ کی عظمت پر پیرا دینا. اور جیسے عظمت صحابہ پہ پیرا دینا ہماری مسلکی, مذہبی, اخلاقی ذمہ داری ہے, ویسے عظمت اہل بیت پہ پیرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے, اہل بیت کا بھی اور صحابہ کا بھی. ہم اخیارے ہیں اور کانے نہیں بلکہ دو آنکھیں رکھتے ہیں. ایک آنکھ صحابہ ہے, ایک آنکھ اہل بیت ہے. اور ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, تو سن لو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ اللہ کب سے, اللہ کس پہ درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ مل کے بول دو اگر آپ بھول نہیں گئے تو. کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیج رہے ہیں؟ کس پہ بھیج رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی نبوت کب سے ہے, آپ نبی کب سے ہیں؟ تو نبی فرماتے کن تو نبیوں آدم بین الماء والتین. میری نبوت جاننا چاہتے ہو؟ جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کے بیچ کا سفر طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا, یعنی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی مجھ پر درود بھیجا جا رہا تھا. آدم کا سجدہ بعد میں ہوا ہے, درود مصطفیٰ پہلے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, ذکر مصطفیٰ. اب سمجھ میں آیا, آدم کا سجدہ بعد میں شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا. نبی پر درود پہلے سے ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا, تو شان آدم سجدہ کروانا ہے اور شان مصطفیٰ درود بھیجنا ہے. لیکن سجدے میں فرشتے ہیں, خدا شامل نہیں ہے, اور درود میں فرشتے اپنی شان کے مطابق, اللہ اپنی شان کے مطابق درود نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے مومنو تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو. یہ آدم علیہ السلام کی شان اس طرح معراج کے طور پر نبی میں رکھی گئی. اب آئیے حضرت موسیٰ کی شان سن. حضرت موسیٰ, توجہ, حضرت موسیٰ, بس بات اینڈ کو پہنچ رہی ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی. میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میرا ٹائم جتنا میں اتنے میں بات پوری کر لیتا ہوں. اسی لیے آج تک 27 سال کے قریب ہو رہے تقریر کرتے کرتے کبھی کسی نے چٹھی نہیں دی کہ بس کرو, اور کبھی کسی نے جزاک اللہ کہہ کر کے, کیونکہ جو ٹائم دیا میں اس پہ ختم کر دیتا, کیونکہ 2 منٹ زیادہ بول کر اپنی عزت داؤ پہ لگانا مناسب نہیں آئے. اس لیے کہ 2 منٹ زیادہ بول کر ہم کسی کو ولی قطب ابدال تو نہیں بنا دیں گے, لیکن دوبارہ لوگ کہیں گے ذرا اس کو پہلے تنگ کرو, تاکہ پہلے سے تنگ کریں گے تو یہ جلدی ختم کرے گا. حالانکہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ کو جی بھر کے بولنا ہے. میں نے کہا میرا جی تو نہیں بھرتا, لیکن لوگوں کے تھکنے کا خوف ضرور ہے. لوگ تھکے اس سے پہلے ختم کر دینا یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے. اب سنیے شان آدم مصطفیٰ جان رحمت میں کیسے معراج پر موجود ہیں. شان آدم کو جا, شان مصطفیٰ کو جا. اب حضرت موسیٰ کی شان دیکھ لیں کس طرح سمٹ آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو اللہ نے کتنے معجزات دیے. تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی آیت لکھتے ہیں 30 آیات بینات. قرآن کی آیت کتنا 30. کتنے معجزات دیے ٹوٹل 9. حضرت موسیٰ کے ٹوٹل معجزات کتنے قرآن بیان کر رہا ہے؟ بولو بھائی کتنے قرآن کتنے بیان کر رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں 9, اور اپنے نبی کے ایک ایک دن میں سینکڑوں معجزات.
وہاں پوری زندگی میں 9 معجزے، 30 آیات بینات، اور یہاں اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، چلے تو معجزہ، مسکرائے تو معجزہ، اور اپنے الفاظ میں کہوں کمبل اوڑھ لیں تو معجزہ۔ کمبل اوڑھے تو کیسا معجزہ، ان کے کمبل اوڑھنے پہ بھی قرآن آتا ہے یا ایھا المدثر، اور کمبل کس انداز سے، چہرے پہ کمبل پڑے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اس کا ترجمہ عاشق لوگ کرتے ہیں، مزمل کا ترجمہ کرتے ہیں او جھرمٹ مارنے والے، جھرمٹ مارنے والے۔ اور جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں، جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں، جھرمٹ مارنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر لائٹ پر پردہ ڈال دیں تو روشنی چھن چھن کے نکلے گی، اس کو کہتے ہیں یار یہ تو جھرمٹ مار رہا ہے۔ نبی کی چادر جب انداز دل ربانہ سے نبی کے چہرے پر آتی ہے تو رخ بددہا سے روشنی چھن چھن کے نکلتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے کمبل اوڑھا، یا ایھا المدثر او کمبل اوڑھنے والے، حتیٰ کہ غصے میں آ کر کنکر اٹھائی تو کنکر اٹھا کر مارا، تو قرآن اس پر بھی ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ ارے کسی کے غصے کی تعریف نہیں کی جاتی، تنہا ذات محمد کا غصہ ہے، اللہ نے ان کی بھی تعریف بیان کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکر پھینکنا تیرے خدا کا تھا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جس کی بھی شان بیان کرتے بولتے کہ ہمارے مولانا بہت اچھے، بہت غصے میں آتے ہیں، بولو بھائی اور اگر غصہ بیان کر دو تو یہ تعریف ہوگی کہ بے ادبی ہوگی؟ بھائی بولیے، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے۔ محبوب غصے میں آ جائیں تو اللہ اس غصے کو اپنی طرف یوں اس طرح سے بیان کرے، وما رمیت، علماء جان دیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکری تو نے نہیں ماری، کنکری تو ہم نے ماری ہے، تیرے رب نے ماری ہے۔ تو معجزہ حضور کی شان کیا، زلفیں کبھی نہیں بکھری، یہ معجزہ حضور کی زلفیں نیند میں بھی نہیں بکھرتی تھی۔ لوگ سوتے ہیں تو نیند میں لوگوں کی آنکھوں میں کیچڑ آتا ہے، نبی کی آنکھوں میں بچپنے میں بھی کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا۔ ارے جو کیچڑ سے پیدا ہوئے ان کی آنکھوں میں کیچڑ آتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا وہاں کیچڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بریلی کا تاجدار تو کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونے تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلت لے لے بدلا نور کا۔ بریلی کے کلندر کا انداز دیکھو، یہ جو مہر و ماہ پر، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، شیرنات خان لوگ یہ شعر نہیں پڑھتے، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یہ جو چاند و سورج کو لوگ نور 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 کہتے ہیں، عجیب اللہ لوگوں کی حالت ہے، چاند کو نور کہا، نبی کو نور ماننے میں جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں وہ نور نہیں ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ میں نے کہا جب مدینہ منورہ ہے تو تیرے باپ کی وجہ سے منورہ ہے یا رسول پاک کی وجہ سے منورہ ہے؟ اور آج منورہ ہے یا پہلے سے منورہ ہے؟ ارے پہلے تو یثرب تھا، یثرب پہلے تو یثرب تھا، یثرب یثرب کو جس نے مدینہ بنایا اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی قدم رکھ دے تو یثرب مدینہ ہو جاتا ہے، جس کا قدم یثرب کو مدینے بناتا ہے۔ جملہ سن لے اور توجہ سے، جس کا قدم یثرب کو مدینہ بناتا ہے اور جس کا قدم عرش کو عرش معلی بناتا ہے، اس کو ہم عقیدے میں رسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان یہ اپنے نبی کے اپنے کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے ہم اپنے عقیدے میں ان کو کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ توجہ،
مدینہ منورہ. کیا کہتے ہیں؟ منور. تو منور کس سے بھائی؟ منیر ہی تو منورہ کر سکتا ہے. اور منیر کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے. اب قرآن پڑھ رہا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وسراجا منیرا. آپ منیر ہیں. منیر. نبی منور نہیں ہے. نبی کو قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ منیر. منور اس کو کہتے ہیں جو کسی سے روشن ہو. منور اس کو کہتے ہیں جو کسی سے روشن ہو. اور منیر اس کو کہتے ہیں جو کسی کو روشن کرے. تو مدینہ منورہ ہے یعنی کسی سے روشن ہے. تو منورہ تو مان لیا. تو یہ منورہ کا منیر کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سراجم منیرا. آپ ہی تو منور کرنے والے. اور صرف مدینے کو منور نہیں کیا. جن کے دل منور ہے وہ بھی نبی کے نور سے ہے. زمانہ منور ہے وہ بھی نبی کے نور سے ہے. علامہ جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد. جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی. بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی. غلام غلامان آل محمد. اور میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو نبی منیر ہے. منیر منور تو ہیں ہی لیکن وہ ذات خدا کے نور سے. کسی انسان کے نور سے وہ منور نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کو منور کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ 9 معجزے دیے. قرآن کہہ رہے ہیں 9 آیات بینات. اور اپنے نبی کو زلفیں بکھرتی نہیں ہے یہ بھی تو معجزہ ہے. نیند میں کیچڑ آنکھ میں نہیں آتا یہ بھی تو معجزہ ہے. سونے میں ایسا لگتا ہے کسی نے کنگھی کر دی کسی نے سرما لگا کے تیل ڈال دیا. واہ واہ. کوئی ڈالتا نہیں تھا لیکن کوئی ڈال دیتا ہے. کون ڈالتا اس کو ڈھونڈو. کوئی نہیں ڈھونڈ سکا اس صدی میں تو بریلی کے کلندر نے ڈھونڈا. واہ واہ. نبی کی زلفیں کیوں نہ بکھرتی تھی؟ کوئی کون کنگھی کرتا تھا؟ نبی کی زلفوں میں کنگھی کون کرتا تھا؟ اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت پر اعتماد کر کے بولوں میرا امام ہے اعلیٰ حضرت. ابھی جو مہاریرا کا شہزادہ تشریف لائے گا نا اس کے باپ داداؤں کے اعتماد کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. عرب و عجم کے اعتماد کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. بیک زبان جن کو مجدد کہتی ہے عرب و عجم مل کر اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. بے شک. توجہ کریں حضرت لوگوں سنو. کنگھی کون کرتا تھا کہ نبی کی زلفیں بکھرتی نہیں تھی نیند میں بھی؟ تو کہتے ہیں شان ہے شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کوئی بات نہیں. کرناٹک میں وہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر. ہاں مگر عاشقوں میں پڑھ رہا ہوں. زبان نہیں آتی لیکن جذبات ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ شعر لکھنؤ کی خانقاہوں میں پڑھنے کا تھا جو میں نے کرناٹک کے جلسے میں پڑھا. کوئی بات نہیں. توجہ. شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ جو آپ کی زلفیں نہیں بکھرتی نا تو کیوں نہیں بکھرتی؟ کسی کی زلفیں اماں سنوارتی ہے کسی کی زلفیں ابا سنوارتے ہیں کسی کی زلفیں بہنیں سنوارتی ہے کسی کی زلفیں بیویاں سنوارتی ہے. آپ کی زلفوں کو تو شانہ پنجے قدرت سنوارا کرتا ہے. قدرت کے ہاتھ قدرت کے دست قدرت کے ہاتھ جس کے زلفوں کو سنوارے وہ زلفیں کیسے بکھر سکتی ہے؟ شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. اور صرف سنوارے نہیں کہتے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں. واللہ کیسے پھولوں میں بسے نہیں بسائے ہیں تمہارے گیسو. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اللہ اکبر. اور پھر دعا بھی کرتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سوکھے تھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. تو سن لو حضرت موسیٰ کو 9 آیات بینات 9 معجزات دیے. اور اپنے نبی کو چلے تو معجزہ بولے تو معجزہ اٹھے تو معجزہ لیٹے تو معجزہ. اگر وقت
ذرا تو اس پہ آؤں گا. حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. پیاسے آتے ہیں, توجہ یہی پہ بات پوری کرتا ہوں. پھر کسی موقع پر اللہ اکبر پیاسے آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے کلیم ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں پانی پلائیے. حضرت موسیٰ ڈنڈا لیتے ہیں, عصا پتھر پہ مارتے ہیں, پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر رستہ نہیں ملتا قوم کو, دریا پہ عصا مارتے ہیں, دریا پھٹ جاتا ہے, اس سے رستہ نکل جاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا, بالکل برحق ہے, بڑی شان کی بات ہے. لیکن اس کو اب اپنے نبی میں دیکھو, حضرت موسیٰ کو پانی دینا ہے تو عصا بھی اور پتھر بھی اب پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اور اپنے نبی کی شان یہ, پیاسے آتے ہیں, یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, نہ ڈنڈا نہ پتھر, نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی یہ جاری واہ واہ. موسیٰ کا عصا دریا پہ ٹچ ہوتا ہے تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی کو عصا کی ضرورت نہیں, اشارہ کرے تو اس سے بڑا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. ایک جملہ سن لے, بات پوری کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے. یوسف کو وہ حسن ملا کہ جو یوسف کو دیکھ لے انگلیاں ٹکڑے ہو جائیں. جملے پہ غور کریں, جو یوسف کو دیکھ لے علیہ السلام, یوسف کو دیکھ لے انگلیاں ٹکڑے ہو جائیں. میرے نبی کی انگلی کو دیکھ لے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کی شان ہے. ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن کلمہ پڑھ کے وفا کیا کر رہے ہو؟ کلمہ تو پڑھا ہے, وفا یہی نا کہ سنتے ہو نبی قبر میں آئیں گے, ان کی زیارت کریں گے. میں سنیوں کو کہتا ہوں, سنیوں اگر سچے عاشق ہو نا تو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے. لوگ ڈرتے ہیں لیکن عاشق نہیں ڈرتا, قسم خدا کی. ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے لیکن ڈرتے بھی نہیں. ہم کہتے ہیں جب آنا ہے آجا. کیوں؟ بے وفاؤں کی دنیا سے جانے وفا کے گھر جانا ہے. ذرا غور تو کرے نا. حسد والوں کی بستی سے نکل کر حسد کا خاتمہ کرنے والے سچے محبوب اور محب کے گھر جانا ہے. کیسے؟ سنو, مر جانا مدینے جانے سے زیادہ خوشی کا باعث ہے. کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی پکڑ کے ہٹا دیتا ہے, چل ہٹ ابھی بھیڑ ہو گئی ہے نا. لیکن مر جاؤ تو گنبد نہیں, گنبد والا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں کوئی ہٹانے کے لیے رہتا بھی نہیں ہے. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ. آج کی رات ہے, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات, اور میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے, ان کی شکل یعنی تصویر دکھائی جائے گی, وہ نہیں آئیں گے, پردے اٹھائے جائیں. میں نے کہا اللہ کرے تجھے تصویر دکھائی جائے اور تیرے لیے پردے اٹھائے جائے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وہ تشریف لائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول. اور آگے کیا کریں گے؟ اب میرے امام کہتے ہیں قبر کا منظر کیسا ہوگا؟ سنیو سنو, یہ غداروں کے لیے نہیں ہوگا, تم وفاداروں کے لیے ہوگا. کیا ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اور نبی کی شان کیا ہے؟ بندے کو مرکز میں تھپک کر, واہ 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 واہ, بندے کو مرکز میں اپنا عقیدہ ہے, بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. ماں تھپکیاں دیتی ہے تو ایسی نیند آتی تھی کہ کوئی اٹھا نہیں پاتا تھا. ایسے بغیر ٹینشن فری ہو کے سوتے تھے. ماں کے ہاتھ کی تھپکیوں میں ایسی نیند آتی ہے جب اللہ کے محبوب اپنے ان ہاتھوں کی تھپکیاں دیں گے جسے قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے. ان ہاتھوں کی تھپکیاں دیں گے جس سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. کیا مزہ آئے گا, کیا مزہ آئے گا. اور حضور تاج الشریعہ نے تو اس پہ اشارہ کیا, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا, کوئی اس کو مت جگانا, کوئی اس کو مت جگانا, کوئی اس کو مت جگانا. ابھی آنکھ لگ گئی. کیوں آنکھ لگی ہے؟ نبی نے سلایا ہے نا. نبی کا سلایا ہوا کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور کیسے اٹھائے گا؟ اٹھانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جب نبی کو دیکھ کے سوئے گا نبی کے سلانے پہ تو فرشتے
محشر میں آگے کہیں گے اٹھو چلو، جس کو دیکھ کر سوئے تھے اب وہ محشر میں دولہا بن کر کے آ رہا ہے، اب اسی کو دیکھنے کے لیے چلو نا، اسی کو دیکھنے۔ حضرت بیدم شاہ نے بڑی دمدار بات کہی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں نو تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا، تماشا لوگ غلط سمجھتے ہیں لیکن لکھنؤ کی اردو کا مطلب تماشے کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کی چیز، دیکھنے کی چیز کو وہ تماشا۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا۔ تقریر صرف سنی نہیں جاتی، دیکھی بھی جاتی، سمجھ لو۔ ابھی بیدم کے شعر کی تشریح نہیں کر سکوں گا۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول۔ کیا مزہ آئے گا جب وہ ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے۔ لیکن بس بات ختم کر دوں، کیا منہ لے کر جاؤ؟ یہی رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے، جب وہ قبر میں آئیں گے اور منہ پھیر لیں گے، ظالم میرا عاشق کہلا کر تو زنا کی فلمیں دیکھتا تھا اور منہ پھیر کے چلے گئے، تو جوا کھیلتا تھا، ایزی منی کے چکر میں جوا کھیلتا تھا۔ جوا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو سور خنزیر کے خون میں رنگ لیا۔ قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اس انداز سے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں جوا کھیلنے والا اگر نماز بھی پڑھے، کچھ لوگ کرتے ہیں نا رند کے رند رہے ہاتھ سے، سود کے دھندے کرو، ہر سال عمرہ بھی کرو، جوا کھیل کے پیسے بھی کماؤ، پھر نماز بھی پڑھو، واہ کیا نمازی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو متقیوں کے لیے، اللہ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، باقی جو رات کے پاپیوں اور دن کے نیک ہوں اللہ فرماتا ہے حبا منصورہ، ہم ان کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، سننا مسلمانوں، اگر تم جوا کھیل کر، آج جوا ڈیجیٹل طور پہ کھیلا جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 14.5 صدیہ پہلے سب بیان کر دیا، فرمایا اگر کوئی جوا کھیل کے نماز کے لیے اٹھ کے جاتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو وہ گویا پانی سے وضو نہیں کرتا، وہ سور کے خون سے وضو کرتا ہے۔ اس حال میں اب بتاؤ، حضور کے عاشق کہلانے کے بعد جوا تم کھیلو، شراب کی اڈوں پہ تم جاؤ، سود کے دھندے، اللہ کے رسول فرماتے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کیا حالات ہیں؟ آؤ توبہ کرو، حضور سے وفا کر لو تو مر جانے میں زیادہ خوشی ہوگی مدینے جانے سے، کیونکہ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اللہ ہماری حاضری قبول کرے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، آگے پروگرام چلے گا، اور میرے پیچھے بھی اٹھ کر کے مت آنا کیونکہ مجھے سفر کے لیے جانا ہے، میری مجبوری ہے، ورنہ میں کسی بھی جلسے میں جاتا ہوں آخری تک بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں کس کی بات حضور قبول کریں، کس کی ذات قبول کریں، اس لیے میں آخری تک بیٹھ کے مجھے سفر کے لیے نکلنا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہے بھائی، بیٹھے رہے، بیٹھ جائے۔ تو اس پہ آؤں گا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، پیاسے آتے ہیں، توجہ یہی پہ بات پوری کرتا ہوں، پھر کسی موقع پر اللہ اکبر، پیاسے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے کلیم ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلائیے۔ حضرت موسیٰ ڈنڈا لیتے ہیں، عصا پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر، رستہ نہیں ملتا قوم کو، دریا پہ عصا مارتے ہیں، دریا پھٹ جاتا ہے، اس سے رستہ نکل جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، بالکل برحق ہے، بڑی شان کی بات ہے، لیکن اس کو اب اپنے نبی میں دیکھو۔ حضرت موسیٰ کو پانی دینا ہے تو عصا بھی اور پتھر بھی اب پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور اپنے نبی کی شان یہ پیاسے آتے ہیں، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، نہ ڈنڈا نہ پتھر، نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی یہ جاری واہ واہ، موسیٰ کا عصا دریا پہ